سے پہلے جرمنی چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر محترمہ طاہرہ رباب جی موجود ہیں، اور شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں طاہرہ جی، اور جس طرح کہ آج 25واں رمضان ہے اور ہمارے پاس 2 4 دن کا مہمان ہے۔ رمضان ایک مہمان مہینہ ہے بالکل، اور جسے کہتے ہیں کہ سارے مہینوں میں پورے سال میں جسے کہیں کہ بہار کا رنگ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل اور برکات اس مہینے میں رکھے ہیں کہ اگر بہت ساری احادیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکات اور اس کے فضائل کیا ہیں تو وہ دعا کرے کہ ہر مہینہ ہی رمضان کا ہو۔ جی طاہرہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تمام السلام۔ شرکائے محفل اور سامعین کرام کو آپ کا نہایت ہی خوبصورت موضوع ہے لیلۃ القدر، شبائے قدر، جو کہ طاق راتیں ہیں 19 سے لے کے 29 تک۔ تو جی پاک پروردگار عالم نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس شب کی قدر میں آپ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے اپنی امت مسلمہ کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں، اور اس کی بیداری کے لیے بھی ملتمس ہوں کہ غور کیا جائے اس پہ کہ بات دراصل ہے کیا۔ ہم لوگ چونکہ ایک سلسلہ رواں میں ہیں اور اس سے غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ليلة القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک کیا ہے، یعنی تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دراصل ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اس کا شعور حاصل کریں کہ یا رب العزت اگر تو بیان فرما رہا ہے تو اس کے پتے کچھ میں ضرور کوئی ہے۔ ہمیں ہماری بدقسمتی اتنا ہی پتا ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں ساری رات جاگنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ عبادت کر لو، یہ عبادت کر لو، یہ اچھا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی زیادتی جو میں آپ کے اس پینل سے پہنچانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ساری عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر ہم لوگ شیر ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے سمجھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم تو بخشے بخشوائے ہیں، ہمیں تو ایک حدیثیں ہم اپنے پاس سے ایسے ایسی لے آتے ہیں کہ رسول پاک نے رو رو کے اپنی امت کو بخشا لیا۔ تو اب ہماری صرف جو فکر ہے یہ باقی بچی ہے کہ میں نے آپ عام دنیا سے، مسلمان بچوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے پوچھ لیں جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے زیادتی ہے، جس کو میں سب کے لیے التجا کرتی ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جنت نہیں ملتی ہے، کیونکہ پورا قرآن مجید ہم ہی کو متنبع فرما رہا ہے، جہنم کی عذاب بھی بتا رہا ہے، تباہیاں بھی جو گزرتی ہیں وہ بھی بتا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ عنایت ہو رہی ہے کہ جو شب میں نے تم کو عطا کی ہے، اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم سمجھ رکھو، عقل والے ہو، مدبر بنو، تحقیق کرو، تو تمہیں پتا چلے جائے گا کہ یہ ہزار ایسی راتوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے کہ جن میں اعمال تم کرتے ہو اور اپنے کار وظائف سے اس منزل پہ پہنچتے ہو کہ میں ایک مقرب الہی ہونے کے اس مدراج ہے جو ان پہ ایک درجے پہ قائم ہو چکا ہوں۔ بلکہ یہ رات وہ ہے کہ جہاں پورا نظام پہ رب پروردگار عالم نے کائنات کو مرتب کیا۔ میں نے پچھلے گفتگو میں بھی غالباً عرض کیا ہے کہ جن ریاضی کے اعداد ہیں ان اعداد کے ساتھ پورے یونیورس کا نظام انرجی جو نور السماوات، اللہ اور نور السماوات والارض ہے، اس کو طے کیا گیا ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں جب یہ نزول انوار الہی کائنات کو مرتب کرنے کے لیے کائنات میں اتارے گئے یا نظام یونیورس کو عطا کیے گئے، تو ایک دم سے انرجی کا فلو ہے جس سے کہ کائنات مرتب ہوتی ہے، جس سے کہ انوار عالمین سجائے اور رکھے جاتے ہیں۔ ان راتوں میں جب یہ جفت وہ راتیں ہیں، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ریاضی کے وہ کلیے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ سنگل ہوتا ہے اور پھر وہ جب جفت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس وقت مجھے مختصراً آگے بڑھنا ہے کیونکہ اور بھی ماشاء اللہ سے شرکائے محفل موجود ہیں جنہوں نے اپنی گفتگو کو تکمیل دینی ہے۔ تو یہ مرتب کیا گیا وہ سنگل کے جو فگر کا سلسلہ ہے، اس میں انوار الہی کو واحدانیت کے حساب سے واحد کی اس ترتیب و تکنیک سے کائنات میں مرتب کیا گیا۔ اور یہ جو ہزار راتوں کو، ایک تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہزار راتوں کا سلسلہ دراصل کیا ہے، کیونکہ
जहाँ ज़मीन की गर्दिश शायद आपके यहाँ तो नहीं बयान किया, ये भी एक बहुत तफ़सीली मौज़ू है। हमने अपने अमाल और अपनी एनर्जी से इतनी वो कर दिए मखदूश कि उसका सिलसिला जैसे कि एक कोई मशीन में बैंड लगा हो, तो जब वो मशीन में खराबी हो जाती है, तो वो तेज़ी से चल के टूट के इलाका होता है और मशीन बंद हो जाती है। वही सिस्टम हमारे मेजर और गर्दिश में आ गया है। इसीलिए इस वक्त को इतनी शिद्दत से हम गुजरता हुआ जल्दी से रफ्तार से देख रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि ये इतनी तेजी से कैसे गुजर रहा है। किसी ने लिखा था कि अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेजी से गुजरता हुआ ये पहला माह रमजान मैंने देखा। तो अब यहाँ की जो एनर्जियां हैं या बालाए निजाम आलम की जो एनर्जियां हैं उनमें इतनी तमानियत ठहराव और कुव्वत है कि हमारे 1000 साल गुजरते हैं तो वहां का एक साल काउंट होता है, यानी कि उस तखमीने में ये गर्दिश करता है। तो 1000 सालों से बेहतर है। और लिल्लाह मेरी उम्मत मुस्लिमा ये मत सोचे कि मैंने कोई एक शबे कदर में जाग लिया तो मैंने अपने सारे गुनाह माफ करके पाक होकर सुबह से मैं जो मर्जी दहशत गर्दी का, ज्यादती का, जुल्म का, बदअमाली का अब जो मैं डंडा उठा लूंगा तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और मुझे तो वैसे मौलवी साहब ने कह दिया है कि रसूल पाक ने पूरी कलमा पढ़ने वालों को बख्शवा दिया। ये गलत कॉन्सेप्ट है, जबकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अमाल का बदला तुम्हारे अमाल के बाद तुम्हारे अमल से दिया जाएगा, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे कोई और सितारा परस्त हैं या सूरज परस्त हैं। अमाल पे अंजाम है मेरे प्यारो, अमाल पे। और ये शबाए कद्र वो हैं कि जो कायनात के अनवार को उस वक्त से वाहदानियत के उस नूर को यकजा करके जमीन की सारी तरतीब को जब मुकर्रर फरमाते हैं तो हमारे अंदर भी इज़ा नफ़क़्तु मिन रूही का जो नूर है उसको हम इन रातों में जाके इबादत के साथ अपने आप को मुतसिल करते हैं, मुंसलिक करते हैं। रट्टा नहीं लगाइए बल्कि जो भी पढ़िए इस तसव्वुर और इस सोच और फिक्र से कि परवरदिगार आलम मैं तेरी जात का नूर अपने बदन में रूह की सूरत में रखता हूँ और उसकी तकवीयत के लिए जो मैं ये अल्फाज या जो अमाल अदा कर रहा हूँ ये मेरी कुव्वत एनर्जी को मजीद बढ़ाकर मेरी रूह को तकवीयत देंगे, ताकि जब वो बदन से निकले तो रूह का रास्ता आसान हो जाए, क्योंकि एहसास और अमल जो कुछ भी है उसका असर रूह पर होता है। तो ये शबाए कद्र में इबादत जो फजीलतें इसीलिए दी गई हैं कि लिल्ला हजरत इंसान इसको समझकर आमाल की वो तकरीम करे जिसके सिलसिले से वो अपने आप को कुर्बे खुदाबंदी से मंसूब करके अमाल सालिहा से मकाम अबदियत की उस महराज पर पहुंचता है जहाँ पे वो निजात पा जाता है। बात बहुत जी। मुफस्सिल है लेकिन मैं अब यहाँ पे तमाम जी, करूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू ताहिरा रबाब जी। और वाक़ई हमें जो है इन सब बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि सिर्फ़ वो रटी-रटाई जो हमारी इबादत हैं या अल्फ़ाज़ हैं, उनको नहीं, हमें हमें दिल से जो भी आप दुआ माँगें या जो भी आप इबादत करें, उसमें आपकी रूह जो है उसमें ज़रूर शामिल होनी चाहिए।